وہ بستی جس پر آسمان سے آگ برسی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پوری بستی ایک ہی وقت میں ختم ہو گئی ہو؟ نہ زلزلہ آیا، نہ سیلاب، نہ جنگ، بس آسمان سے آگ اتری اور سب کچھ راکھ بنا گئی۔ جی ہاں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ایک سچا واقعہ ہے جس کا ذکر امام قرطبی اور امام ابن کثیر جیسے بڑے مفسرین نے کیا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بغداد، کوفہ اور بصرہ جیسے شہر علم کے چراغوں سے روشن تھے، لوگ دین کی طرف مائل تھے، مساجد آباد تھی اور قرآن سینوں میں محفوظ تھا۔ ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا شیخ عبداللہ بن مبارک۔ علم، عمل، زہد، تقوی ہر میدان میں بے مثال تھے۔ وہ ایک دن سفر میں تھے جب ایک بستی میں پہنچے جہاں سب کچھ عجیب تھا۔ بستی خوبصورت، مکانات شاندار، بازار آباد تھے، لیکن چہروں پر نور نہیں تھا۔ نماز کے اوقات میں مسجدیں خالی تھی، اذان تو ہوتی لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ شیخ عبداللہ بن مبارک کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا یہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ بچے نے بے نیازی سے کہا، یہاں لوگ قرآن کو صرف کتاب سمجھتے ہیں، عمل کی چیز نہیں۔ شیخ صاحب نے مسجد میں اذان دی اور تنہا نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی مومنوں میں پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت سنتے ہی ایک شخص ہنسا، پھر بولا، یہ کیسا عذاب ہے؟ یہ سب ڈراوے کی باتیں ہیں، ہم روز گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور کہا، اگر واقعی اس کتاب میں طاقت ہے تو مجھے ابھی سزا دے کر دکھاؤ۔ شیخ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، یا اللہ، یہ تیری آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر تیرے عرش پر غیرت باقی ہے تو اس بستی کو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے جو تیری کتاب کا مذاق بناتے ہیں۔ اور پھر منظر بدل گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا میں زوردار گرج اور اچانک ایک آگ کا گولا آسمان سے اترا۔ وہ شخص سب سے پہلے خاکستر ہوا، پھر بازار میں آگ پھیلی، گھروں سے چیخیں آنے لگی، لوگ دوڑنے لگے لیکن آگ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پورے 70 گھروں میں آگ لگی، نہ کوئی انسان بچا نہ کوئی سامان۔ جب آگ بجھی تو پوری بستی صرف راکھ تھی۔ راکھ کے ڈھیر سے کوئی ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا جس میں قرآن کریم کا وہ نسخہ تھا جسے اس شخص نے ہاتھ میں لے کر چیلنج کیا تھا۔ شیخ عبداللہ ابن مبارک نے وہ نسخہ اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور فرمایا، اللہ اپنی کتاب کا مذاق برداشت نہیں کرتا اور جو قرآن کا انکار کرے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ تفسیر قرطبی جلد 14 صفحہ نمبر 121 اور تفسیر ابن کثیر سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تفسیر میں اور کتاب الزہد از امام احمد بن حنبل میں منقول ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہیں۔ آج ہم بھی اس بستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اذانیں سن کر بھی بے پرواہ رہتے ہیں، قرآن گھروں میں رکھا ہے مگر صرف برکت کے لیے، نہ ترجمہ پڑھا نہ عمل کیا۔ یہی غفلت کسی دن ہمیں بھی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرے گی۔ اگر آج قرآن کی آیتوں کو سن کر دل نہیں کانپتا تو ڈرو اس دن سے جب عرش بھی لرز جائے گا اور آسمان سے آگ نہیں بلکہ حساب اترے گا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو محض سن کر بھول نہ جائیں بلکہ غور کریں کہ ہم بھی ان لوگوں کے صف میں تو نہیں جو دین کو صرف زبانی کلامی اپناتے ہیں۔ کیا ہم بھی دین کا مذاق کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے یا خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ خاموش ضرور رہتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کبھی اللہ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں سبق لیں، لیکن اگر ہم نے سبق نہ لیا تو شاید اگلا واقعہ ہماری بستی کا ہو۔ اس لیے دل کو جگاؤ، عمل کو زندہ کرو اور قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنا دو۔ اگر آپ کا دل لرز گیا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائے جو آج بھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں۔ یاد رکھو، قرآن کے الفاظ سچے ہیں، زندہ ہیں اور قیامت تک کے لیے قائم رہیں گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، قرآن کے ساتھ کھڑے ہوگے یا اس بستی کی طرح راکھ بننے کا انتظار کریں گے؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔